الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، سورہ نساء جاری ہے اور اس میں معاشرتی احکام جو دیے گئے ہیں وہی سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم شراب کے نشے میں مخمور ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور یہ ہم جانتے ہیں، جو بھی قرآن پاک کا طالب علم ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ شراب 3 حصوں میں حرام ہوئی ہے، یا 3 مواقع، 3 سٹیجز سے اور 3 درجات میں حرام ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب سوال کیا گیا شراب کے بارے میں تو صرف یہ کہہ کر کہ اس کا نقصان ضرور ہے لیکن اس کے بعد کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے، اور تیسرا موقع اس کے بعد آیا جب کہ مطلقاً اس کو حرام کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکتے ہو یا نہیں رکتے، اور فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کے لیے حد بھی جاری فرما دی۔ تو جب صرف اس بات سے روکا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی تقریب تھی، تو وہاں مسلمانوں نے کھانا کھایا اور شراب بھی پی، اس لیے کہ شراب چونکہ حرام جو نہیں تھی۔ نشہ چڑھا، اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک جلیل القدر صحابی نے نماز پڑھائی لیکن سورت پڑھتے ہوئے بڑی خطرناک غلطی کر گئے جس سے معنی بدل گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو ہوش نہیں تھا، یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کی جب اطلاع حضور کو پہنچی تو حضور کو اس کا صدمہ ہوا، آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پر حکم نازل فرما، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اگر غور کیا جائے تو نماز کے قریب جانے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، نماز تو پڑھی جاتی ہے، قریب یا دور کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہاں اصل میں صلاۃ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے ارادے سے اس حال میں نہ جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو۔ اسی ایک عربی زبان کا ایک معروف طریقہ ہے، معروف اسلوب ہے اس کا، کہ وہ بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیتا ہے، بعض دفعہ مظروف بول کے ظرف مراد لیتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے، حالانکہ نہر جاری نہیں ہے، پانی جاری ہوتا ہے، تو نہر جو ہے وہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے، لیکن ہم ظرف بول کے مظروف مراد لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مظروف بول کے ہم ظرف مراد لے رہے کہ مراد مسجد ہے لیکن ذکر صلاۃ کا ہو رہا ہے کیونکہ صلاۃ اس میں پڑھی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم مسجدوں میں نماز کے لیے نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو، اور اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ جب حالت جنابت میں ہو تب بھی مسجد میں نہ جاؤ اور یا نماز نہ پڑھو۔ یہ بات کہ اس سے مسجد مراد لیں تو اس پر یہ قرینہ بھی ہے، الا عابری سبیل، اس کا معنی یہ ہے کہ مگر یہ کہ تم راستہ گزرنے والے ہو، تو راستہ ظاہر مسجد میں تو گزرا جا سکتا ہے، نماز میں تو نہیں۔ اس لیے صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ اس ناپاکی کی حالت میں۔ ہاں تم مسجد میں جا سکتے ہو اس صورت میں کہ وہاں راستے کی گزرگاہ ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو آگے جانے کے لیے،
تو وقتی طور پر تم گزر سکتے ہو۔ تو مسجد میں جانے سے پہلے ضروری ہے، یا نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ تم غسل کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بیمار ہے، یا وہ سفر میں ہے، مسافر ہے، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے واپس آتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بیوی سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری حالتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، یا تو اس سے وضو فرض ہو جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے، اور پھر فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں ملتا، اب کیا کرو؟ تو اس کے بارے میں حکم دیا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ زمین پہ ہاتھ مارو، اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو پھونک دو، جھاڑ لو اسے، ہلکی پھلکی مٹی ہونی چاہیے، تو اس سے پہلے منہ پر پھیرو، پھر دوبارہ ہاتھ مارو اور ہاتھوں پر پھیرو۔ یہ طریقہ ہے مسح کا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناپاکی دور فرماتے ہیں اور پاک فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں یا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کے حوالے سے جو معاشرتی حکم دیے گئے ہیں، وہ یہ 2-3 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یہاں معاشرتی احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ احکام نازل ہو رہے تھے تو سب سے زیادہ جن کا حریفانہ رابطہ یا حریفانہ تعلق تھا مسلمانوں سے، اور جو ہر حکم کے بدلے میں کوئی نہ کوئی مین میخ نکالتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس پر تنقید کرتے تھے، وہ مشرکین عرب نہیں تھے بلکہ وہ یہود تھے، کیونکہ وہ خود اہل کتاب تھے، ان کی اپنی ایک شریعت تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا، اگر ان کی شریعت کے خلاف ہوتا تو وہ اس کو سمجھتے گویا ہمارے خلاف یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں کو، اور اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، تم ان کی تنقید سے برا نہ مناؤ۔ ایسے کہ اس کی تنقید قابل قدر یا قابل سماعت ہوتی ہے یا قابل لحاظ ہوتی ہے جو آدمی اس قابل ہو یا جو قوم اس قابل ہو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے یشترون الضلالہ، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کا رویہ یہ اپنا لیا ہے کہ اس میں ضلالت گمراہی کو ہر معاملے پر بلکہ ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہدایت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یریدون ان تضلوا السبیل، کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی تنقید کا کیا برا ماننا۔ البتہ یہ ہم آگاہی دی گئی مسلمانوں کو کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں، اس لیے تمہیں سے باخبر رہنا چاہیے کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ پھر ان کی دشمنی کے حوالے سے ان کی کئی مثالیں دی، اور یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ وہ لوگ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو بظاہر تو یہ اس طرح کا بہروپ دھار کے آتے گویا ہم ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لانے کے قریب ہیں، ہم آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے، بڑے مؤدب ہو کر بیٹھتے، بار بار آپ کو متوجہ کرتے، لیکن حرکتیں وہ کرتے ایسی ملفوف حرکتیں کہ جس سے ان کے اندر کے حسد کو تسکین ملتی۔ بعض بار مسلمانوں کو اس کا تھوڑا بہت احساس ہوتا، لیکن حتی الامکان وہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ حضور کی مجلسوں میں آ کر یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا رائنا کو رائینا بنا دیتے ہیں، کیا ہمارے چرواہے، اس طرح کی حرکتیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا رویہ اب خود اپنی کتابوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ تو کتابوں کے بہت سارے احکام میں تحریف کر چکے ہیں۔ تو جن کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہو کہ اللہ کی کتابیں ان کی تحریف سے نہ بچی ہوں، آپ ان کے بارے میں اتنا دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں اور کیوں ان کی بات کو وزن دیتے ہیں؟ پھر ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور آگے چل کر 2 چیزیں جو بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، کہا ان کا حال یہ ہے کہ حالانکہ اپنے آپ کو اہل کتاب اور اہل توحید کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بدترین مشرک ہیں، عجیب و غریب قوتوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی متضاد حرکت یہ ہے کہ جب کبھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز یا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں کہ ہم تو جناب خدا رسیدہ لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے۔ اپنے جو ان کا مذہبی طبقہ ہے جو اصحاب رشد و ہدایت کا جو لوگ جو ہیں، ان کو تو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح کے ان کے دعوے۔ اور کہا کہ ان کا حال عام لوگوں کا نہیں بلکہ ان کے علماء کا حال یہ ہے کہ یؤمنون بالجبت، جبت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو اوہام پرستی، کہ یہ تو اوہام پرستی مبتلا ہے، کسی ٹھوس حقیقت کے پیروکار نہیں ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا بت
بت پرستی مبتلا ہے، کہ جس طرح مشرکین عرب بت پرست ہیں، یہ بھی بہت سارے حوالوں سے بت پرستی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ طاغوت پرستی مبتلا ہے۔ قرآن کریم بار بار طاغوت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، یعنی ایسی قوت جو اللہ کے مقابلے میں خود خدا بن بیٹھے اور وہ اپنی غیر مشروط اطاعت کرانے پر مصر ہو، کبھی طاقت کے زور سے، کبھی پروپیگنڈے کے زور سے۔ تو کہا یہ تو طاغوت پرست لوگ ہیں، اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا عالم یہ ہے، جو ہی فرمایا نا کہ بدترین دشمن ہے، کہا ان کی بدترین دشمنی کا عالم تو یہ ہے کہ ان سے جب ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم بہتر ہیں یا محمد اور ان کے ساتھی بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حضور کو نبی مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ توحید کو مانتے ہیں، وہ رسالت کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، پہلے سارے نبیوں کو ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے پاس ایک شریعت ہے، اور مشرکین مکہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ان باتوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ باوجود اس کے کہ ایک رشتہ اشتراک رکھتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن ان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ دشمنی میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کہنے لگے ہا اولائی اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو تم مشرکین مکہ ہو، تمہارا مذہب اور تمہارا دین یا تم لوگ ان سے بدرجہ بہتر ہو۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے بتوں کو انہوں نے سجدہ بھی کیا مکے میں جا کر۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے، کس قماش کے لوگ تھے، اور آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بدترین حسد کا شکار۔ یہ وہ باتیں جو کہی گئی ہیں اور آگے جا کے ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اصل تو وہ آدمی اللہ کے یہاں اچھے انجام کو پہنچے گا، سرخرو ہوگا، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا، اس کی تعلیمات کو قبول کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو ہم اس کو بہتر انجام دیں گے۔ لیکن جو اس طرح کی زندگی گزارے گا، ظاہر قیامت کے دن بدترین انجام سے دوچار ہوگا۔ ان کا ضمنی ذکر کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن یہ بھی ہدایات مختصر ہیں، اس کے بعد پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھا گیا۔ یہ ہدایات بڑی بنیادی ہیں، ان ہدایات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس کی ابتدائی گفتگو میں، کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے 3 سن ہجری سے لے کر 5 سن ہجری کے آغاز تک یا اس کے اختتام تک، یعنی 2-3 سال اس کا نزول ہوتا رہا، مختلف آیات اترتی رہی۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے بہت سارے ادارے وجود میں آ چکے ہیں، اور انہی کے بارے میں ہدایات بھی دی جا رہی ہیں، تیزی سے ایسے احکام دیے جا رہے ہیں جس سے اداروں کو چلانا ممکن ہو رہا۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جب کہ یہود اور النصارہ اور مشرکین عرب کی طرف سے مخالفتیں زوروں پر ہیں۔ اس لیے اس میں کبھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچانو، کبھی وہ جو تنقید کر رہے ہیں احکام پر اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کو اسلامی ریاست کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ ایک سیل ہے اللہ کی کتاب کا اور اللہ کی ہدایات کا، اس کی رشد و ہدایت کا، کہ جو ساتھ ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے، انسان اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یعنی اس کی رہنمائی کو یک طرفہ نہیں ہے کہ سر مثلا یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر وہ ہدایت بند ہو جائے۔ وہ تو جیسے آدمی کی زندگی ہمہ گیر ہے اور ہمہ جہت ہے، اس کے ساتھ اس کی تعلیمات کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہاں دیکھو جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم جو اسلامی ریاست کے ادارے قائم کر رہے ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داریاں لوگوں کو سونپو گے۔ تو کہا دیکھنا یہود اس لیے تباہ ہوئے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، لیکن تم یہ نہ کرنا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب بھی امانت کی جمع ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس کو پیسے رکھ دیتے ہیں امانت کے طور پر، اسے واپس لے لیتے ہیں، اس کو ہم امانت کہتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ امانات سے مراد ذمہ داریاں ہیں۔ کسی پر پیسے رکھیں وہ بھی امانت ہے، کسی کی ذمہ داری سپرد کریں وہ بھی امانت ہے۔ اب ذمہ داری دین کی ہو، دنیا کی ہو، باہمی معاملات کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، بین الاقوامی ہو، قوم کی ہو، باہمی چند افراد کی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، وہ ذمہ داریاں امانت ہیں۔ تو کہا دیکھنا امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرنا جو اس کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہوں، نااہلوں کے نہ کرنا۔ اور حضور نے اس کے بارے میں مزید اس کی نزاکت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظروا الساعۃ، جب تم دیکھو کہ کوئی معاملہ، کوئی ذمہ داری نااہل کے سپرد کی جا رہی ہے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا، یعنی اس کی اصلاح کی پھر کوئی صورت نہیں کہ تم مثلا تعلیم کا محکمہ اس آدمی کے سپرد کرو جو تعلیم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ایک ٹیکنیکل آدمی،
اور کسی ٹیکنیکل ادارے کی ذمہ داری اس کے سپرد کرو جو ٹیکنالوجی کو بالکل نہیں جانتا، وہ عام ایک آرٹس کا آدمی، یا ایک عہدہ آپ اس کے سپرد کر دیں جو سرے سے تعلیمی سے بے بہرا، جیسے ہمارے ملک میں کئی سال پہلے ہوتا رہا. مثلا ہمارے ملک میں میرے خیال میں ابتدائی سالوں میں ہمارے وزیر تعلیم ایسے بھی گزرے جو میٹرک پاس تھے، ایسے گورنر بھی رہے جو ایف اے پاس تھے. اب ہم اندازہ فرمائیں کہ جس ملک کو میٹرک پاس وزیر تعلیم ملے اس ملک کے نظام تعلیم کا کیا حشر ہوگا. تو ہمیں یعنی ہر ملک میں یوں تو ہوتا ہے، لیکن دیکھیے ہمیں جو بنیادی ہدایات دی گئی تھی ہم نے ان پر توجہ نہیں دی. کہا تم جب بھی ذمہ داریاں ادا کر اب سپرد کرو تو اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرنا، دوسرے لوگوں کے نہ سپرد کرنا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر جو لوگ اس پر فائز کیے جائیں اداروں پر، مثلا جج بنائے جائیں، اداروں کے سربراہ بنائے جائیں، پرنسپل بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر بنائے جائیں، کمشنر بنائے جائیں، وزیر بنائے جائیں، جو لوگ بھی بنائے جائیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ تم جب بھی کوئی فیصلہ کرو لوگوں میں تو عدل و انصاف سے کرنا. تمہارے پاس انتظامی معاملات ہوں تب بھی عدل کو سامنے رکھنا، چاہے تمہارے پاس لوگوں کے جھگڑے آئیں عدالتوں میں تب بھی انصاف سے کام لینا، تم داخلے کرو سکولوں اور کالجوں میں تب بھی انصاف سے کام لینا، اور علماء بیٹھ کر مسجد میں فتوے دیں تو وہ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اسلام اور عدل کے حوالے سے دیں. یعنی ہر معاملے میں عدل تمہارا رہنما ہونا چاہیے. اس کے بارے میں خود فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، دیکھو اللہ تمہیں کیسی قیمتی نصیحتیں کرتا ہے، کیسی کام کی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اس لیے اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا. اس کے بعد پوری مملکت اسلامیہ کے بنیادی چند اصول دیے ہیں کہ تم پوری اسلامی حکومت کو چلاؤ گے کیسے. اس لیے کہ اسلامی حکومت کی جہت طے کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں قیادت کس کے ہاتھ میں ہے، رہنمائی کے اصول کیا ہونے چاہیے. پوری قوم نے بلکہ اوپر تک درجہ بدرجہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ جس کے سامنے وہ اطاعت کے حوالے سے پر انداز ہو جاتے ہیں. اسی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، غیر مشروط اطاعت تم کرو گے تو اللہ کی کرو گے، اللہ کے رسول کی کرو گے. اب ظاہر اللہ اور رسول کی اطاعت بغیر قانون کی حاکمیت کے تو نہیں ہوتی. وہ جو لوگ کروائیں گے اللہ کے قانون کو، اللہ کے رسول کے قانون کو جو نافذ کریں گے وہ ظاہر حکمران ہوں گے جس کو اولو الامر کہا گیا. تو کہا ان اولو الامر کی اطاعت بھی تم پہ لازم ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا کوئی حکم اللہ اور رسول کے احکام سے ٹکراتا نہ ہو. چنانچہ صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے ہیں تو انہیں سب سے پہلے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں قرآن و سنت پر چلاؤں، اس کے مطابق تمہاری زندگی کو ڈھالوں. جب تک میں تمہیں اللہ اور رسول کے مطابق حکم دوں، اس کی طرف بلاؤں تو میری اطاعت تم پہ لازم ہے، اور اگر میں اس کے خلاف تمہیں حکم دوں تو پھر نہ سما ہے نہ اطاعت، نہ سنو گے نہ اطاعت کرو گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو خطبہ دیا پہلا تو اس میں فرمایا تھا کہ دیکھو میں حاکم نہیں ہوں، میں منفذ ہوں. یعنی میرا کام اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کرنا ہے، خود احکام دینا نہیں ہے. جب تک میں اپنی اس حیثیت پہ قائم رہوں تو تم میری اطاعت کرو گے، اور نہیں تم انکار کر دو. اس سے فرمایا کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرنا اس شرط کے ساتھ. لیکن اگر تم دیکھو کہ اولو الامر میں اور قرآن و سنت میں اختلاف ہے، یا اولو الامر کے آپس میں اختلاف ہے، یا تمہارے ساتھ حکمرانوں کا اختلاف ہے، کس بات میں کہ قرآن و سنت کا صحیح حکم کیا ہے، اس کی صحیح تعبیر کیا ہے. کہا اگر ایسا ہو تو پھر تمہاری اصول یہ ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت کی طرف. قرآن و سنت ہی اصل معیار ہے، وہ حرف آخر ہے. تمہارے حکمران جو بھی کہیں اس کو جانچا جائے گا قرآن و سنت کے معیار پر، اس کے مطابق ہوگا قبول کیا جائے گا، ورنہ ان کو بدلنا پڑے گا. کہا یہ بنیادیں ہیں تمہاری، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے. ہاں اگر ایمان نہیں رکھتے ہو تو پھر ظاہر ہے جو چاہو کرو، جو چاہو قانون بناؤ، جس کی چاہو اطاعت کرو، جس کے پیچھے چاہو چلو، پھر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ ذالک خیر واحسن تاویلا، جو ہم نے تم سے کہا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھی بات یہی ہے. یہ بنیادی چیزیں کہنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ اسی پر ٹھہرا ایمان کا دار و مدار، اسی پر عمل کا، اسی پر اطاعت کا، اور اسی پر یہی معیار بن گیا کہ کون اچھا مسلمان ہے اور کون اچھا مسلمان نہیں.
کہا جب یہی معیار ٹھہرا کہ ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حکم سے ابا نہیں ہو سکتا، تو کہا اس کے برخلاف تم منافقین کو دیکھو گے جو حضور کے زمانے میں تھے، اور یہی پہچان ہر دور کے منافقین کی رہے گی کہ تم ان کو دیکھو گے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہا ان کو دیکھو گے دعویٰ ان کا یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم رہنمائی لیں تو طاغوت سے لیں، اللہ اور رسول سے نہ لیں۔ اور طاغوت کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کے بالکل خلاف اور اس کے توڑ پر، اس کے مقابلے میں اپنے آئین، اپنے قانون، اپنے طرز زندگی، اپنے طریقے کی اطاعت کرواتا ہے۔ وہ کوئی قانون بھی ہو سکتا ہے، کوئی مذہب بھی ہو سکتا ہے، کوئی طرز زندگی ہو سکتا ہے، جو اس کے مقابل کا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو کہا یہ لوگ جب بھی جاتے ہیں ان کی رہنمائی تلاش کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں، دریوزہ گری کرتے ہیں، ان سے فکر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بنیادی پہچان ہے ہر دور کے منافق کی۔ حالانکہ کہتے ہیں یہ ان سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، جبکہ وقد امروا بہ، اسی سے ان کو روکا گیا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو حکم دیا گیا تھا دیکھنا اس سے انکار کرنا اللہ اور رسول کے مقابلے۔ اس کے بعد پھر اسی کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا تو کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ آخر رکوع میں جا کر فرمایا کہ یاد رکھو ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ حکم اور فیصل نہ بنائیں اے پیغمبر تجھے اپنے ان معاملات میں جن میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں ان احکام، ان معاملات میں، ان کو قبول کرتے ہوئے ان کے دل میں کبھی تنگی نہ آئے، بلکہ بصد خلوص سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ہے ایک مومن کی پہچان۔ اگر آدمی اس پر پورا نہیں اترتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو اوپر جو بتائے گا وہ تو نفاق کی علامتیں ہیں، کہیں خدا نہ کرے وہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہدایات دی گئی ہیں اس میں کہنا چاہیے کہ اصل موضوع یہی ہے منافقین کا خطاب روح سخن ان سے ہی ہے، لیکن وہ جس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ کہا دیکھو یہود کی جانب سے، مشرکین عرب کی جانب سے تمہاری یہ حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ تم آرام سے رات دن گزار نہیں سکتے، لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ تمہارے اندر خود مارے آستین موجود ہیں۔ اس لیے اب ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے، بچنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ حالات کتنے سنگین تھے۔ کہا مسلمانوں تم جب کہیں باہر جاؤ، مدینے سے فرض کرو باہر نکلتے ہو، اکیلے اکیلے مت جاؤ، تمہیں ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا چاہیے، یعنی چند آدمی مل کر جائیں، اور یا پھر پورا لشکر جائے۔ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ تم دو چار آدمی گھومنے کے لیے نکل جاؤ، ورنہ یہ قتل ہو جاؤ گے۔ اسی کو ہر وقت اس کے انتظار میں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ اور دوسری طرف بڑی حکیمانہ بات یہ فرمائی کہ دوسری طرف یہ حال ہے کہ تم جس صورتحال سے دو چار ہو، ظاہر ہے کہ اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہارے اندر ایک مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے، ایک قوت کی، ایک عزم بالجزم کی، اپنے نظریات پر انتہائی پختہ اعتقاد کی۔ اگر اس میں ذرا سی کمزوری آئی اور اللہ پر اعتماد ذرا سا بھی کم ہوا تو تم ان حالات میں پورا نہیں اتر سکتے۔ اس لیے کہا کہ تم میں ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، وہ پس و پیش کرتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کہا تمہارے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اس لیے کہ تم جب چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھر گئے ہو تو تمہارے اندر تو بڑی بہت مضبوط قوت ارادی کی اور جان پر کھیل جانے کے عزم کی ضرورت ہے۔ اس لیے آگے چل کر فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اب تو ضرورت ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ اس راستے میں لڑیں اور تگ و دو کریں، قتال کریں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بیچ دیا ہو، جو دنیا کو دے چکے ہوں، اللہ کے حوالے کر چکے ہوں کہ ہمیں آخرت چاہیے،
ہم اصلی دنیا بیچتے ہیں، یا وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ وہ حیات دنیا پر آخرت کو ترجیح دے چکے ہیں۔ کیونکہ شرائع اشراک، جو شرع کا اشتراء کا معنی جس طرح بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے، اس لیے اصل اس کی روح ترجیح دینا ہے، پریفر کرنا، کہ جو آدمی اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیتا اور یہ وہ فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ تو وہ راستہ ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، کہ جو اس راستے میں نکلتا ہے وہ یا قتل کیا جاتا ہے یا دوسرے کو قتل کرتا ہے یا غالب رہتا ہے۔ یعنی یہ تو موت و حیات کا قصہ ہے۔ اگر وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نہیں نکلتا تو اس وادی میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو تمہیں اپنا جائزہ اچھی طرح لینا چاہیے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمیں ایک معیار ہاتھ میں آتا ہے کہ اگر ہم دشمنان دین سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو اسی عزم بالجزم کی اور اسی قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ راستہ ہی نہیں ہے کہ جو آرام سے سر ہو سکے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گری میں جائے کیوں، اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو جان پر کھیل جانے کا کام ہے۔ اور اسی صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کتنا بڑا طوفان مخالفت کا کیوں نہ اٹھے، وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے۔ پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے تو بڑے بڑے مارکے ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، تم ان سے کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہو اگر یہ کمزوریاں تم میں رہی؟ کہا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، کمزور لوگ وہ گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے شہروں میں، اور وہ رات دن دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یہ ہمیں یہاں سے ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے کہ ہم مدینے پہنچ سکیں۔ کہا تمہیں ان کو نکالنا ہے، تمہیں ان علاقوں، خود مکے میں سینکڑے لوگ پھنسے ہوئے تھے کہ جب تک تم مکہ فتح نہیں کرو گے ظاہر ہے ان لوگوں کی مصیبتیں کیسے کٹیں گی۔ تو تمہارے سامنے اتنا بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کا ذکر کرنے کے بعد پھر کمزور لوگوں کی طرف ایک دفعہ توجہ دلائی گئی۔ کہا تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جب تک ہم نے جہاد اور قتال کی اجازت نہیں دی تھی وہ حضور سے بڑھ بڑھ کر کہا کرتے تھے حضور بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ ہمیں اجازت دے جہاد کرنے کی تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے کام آ سکیں۔ تو اللہ فرماتا اب جب ہمیں اجازت دے دی بلکہ حکم دے دیا تو ان کا حال یہ ہے کہ چھپ چھپ کے روتے ہیں کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، یا اللہ تم نے ہم پر قتال کیوں لازم کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ایک اور قریب وقت تک اس کو مؤخر کر دیا، مؤخر کرتا رہا تاکہ ہماری جان بچی رہتی۔ یہ کیا ہوا کہ ابھی سے جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا؟ یہ بہت مشکل ہے، اور اصل ان کی بیماری کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے چکے ہیں۔ کہا ان سے یہ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے جب تو تم آخرت کو ترجیح نہیں دو گے نا تم مسلمانوں کی صفوں کے کام آنے والے، مسلمانوں کی صفوں کے آدمی نہیں بن سکتے۔ پھر وہ جو کچھ اشکالات پیش کرتے تھے دبی دبی زبان میں کہتے رہتے، کچھ ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہی گئی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دبے دبے طریقے سے جو بعض دفعہ معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، دل میں ان کی اطاعت ابھی رسول کی اتری نہیں ہے، لیکن جو آدمی رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ لیکن ساتھ ہی حضرت کو تسلی دی ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا، وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کی کیفیت، لیکن ان کو بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی حالت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات مسلمانوں سے عجیب کہی گئی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی یہ بات اس میں کبھی نہ ہوتی۔ اب دیکھیں نا، چونکہ بڑا سخت رویہ اختیار کیا بظاہر منافقین کے بارے میں کہ ان کا یہ حال ہے کہ ادھر کشمکش ہے حق و باطل کی اور جس میں جان کی بازی لگانی پڑتی، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اب بھی نیمے درو نیمے برو کی پالیسی پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کے مارے آستین ہیں، یا یہ کہ ان کی کمزوریاں مسلمانوں کو لے بیٹھے گی۔ ان کو بار بار تنبیہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی لگام کھینچی جا رہی ہے
انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی گروہ کے بارے میں یہ بتا دیا جائے مخلص لوگوں کو کہ تمہارے بارے میں مخلص نہیں ہے، تو اسے خواہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو میل جول میں فرق آ جاتا ہے، بلکہ چہرے پر نفرت کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ منافقین کا رویہ ایسا ہی تھا کہ ان کو برداشت نہ کیا جاتا۔ اگر یہ کسی انسانی مصنف کی کتاب ہوتی تو یقین اس میں ایسے جذبات کا اظہار ہوتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی وہ بار بار یہ کہتا کہ تمہاری طرف سے اس طرح کے جذبات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ عین ممکن ہے یہ آج کے منافق کل کے مخلص مسلمان بن جائیں، اس لیے تم ان کو ہر ممکن طریقے سے وہ رویہ اختیار کرو جو جو مدعی حضرات کا ہوتا ہے۔ تم تو داعی ہو نا اسلام کے، اس لیے تمہاری طرف سے کسی نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو اصل صورتحال تھی ہم نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ دی، لیکن تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں ان کی طرف سے سلام کہا جائے تو تم ان سے بہتر طریقے سے سلام لوٹاؤ۔ یعنی وہ اگر السلام علیکم کہتے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اور چلیے اگر ایسا شرح صدر نہیں ہے یا طبیعت میں انشراح نہیں ہے تو پھر کم از کم اسی کو لوٹا دو، وعلیکم السلام کہہ دو۔ یہ دعوت کے نقطہ نگاہ سے بہت بنیادی بات ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ممکن ہے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ جب وہ مخلص نہیں ہیں تو یہ ایسے لحاظ داری کیا، کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تم سب کو قیامت میں جمع کرے گا، یہ حساب لینا اس کا کام ہے، اسی آپ کو اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ پھر منافقین ہی کا ایک پہلو اور ایک حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، یا کہنا چاہیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ دوسرے شہروں میں یہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی تھی، کہ جو آدمی ایمان لاتا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تاکہ وہاں جا کے دین سیکھے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں ترقی اور قوت کا سبب بنے۔ اور جو آدمی ایمان تو لے آتا تھا لیکن ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کے ایمان کا بغیر ہجرت کے کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ فرض تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے مکہ معظمہ کے بھی و دوسرے شہروں کے بھی کہ وہ اسلام لائے، ایمان لائے، مدینے کی طرف ممکن ہے سفر بھی کیا ہو لیکن پھر کوئی سوچ کے راستے سے پلٹ گئے، لیکن اطلاع بھیج دی مدینے میں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تاکہ کسی کلیش میں آ کر ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، ہمیں مسلمان سمجھ کے بچا لیا جائے، لیکن انہوں نے ہجرت کرنے سے انکار کر دیا، یہ ہجرت انہوں نے کی نہیں۔ اس پر مسلمانوں میں دو رائے ہو گئی۔ کچھ مسلمان وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ چونکہ انہیں ہجرت نہیں کی اور ہجرت کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں ہے اس لیے وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کافروں سے ہوتا ہے۔ کچھ مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جب انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، اب اگر بے شک وہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے تو ہمیں ان کے ساتھ معاملہ وہ کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایک رائے نہ پیدا ہو سکی، یہ اختلاف چلتا تھا کہ اس پر قرآن کریم نے اس کا نوٹس لیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ کیا بات ہے کہ تم اس بارے میں دو رائے قائم کر چکے ہو۔ حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہیں ہجرت نہیں کی، اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے ساتھ معاملہ وہی ہونا چاہیے جو ایک کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان کو پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، وہ بالکل کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ہاں اگر ان کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جن کے درمیان جن میں اور مسلمانوں میں کوئی معاہدہ ہے تو پھر اس معاہدے کی وجہ سے ان کی جان بچی رہے گی۔ اور دوسری بات کہ خود یہ لوگ بھی اس بات کا یقین دلا دیں کہ ہم مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اگر لڑائی ہو تو ہم اپنی قوم کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، تو تب مسلمان ان کو سپیئر کریں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اور پھر بتایا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہتے، لیکن حال یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ضرور اپنی قوم کا ساتھ دیں گے۔ کہا یہ بدترین دشمن ہیں، اگر یہ قابو آ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، بلکہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔
تو یہ ان منافقین کا حال ہے جو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے منافق کہلائے. لیکن بعض دفعہ کچھ خاص صورتحال بھی پیدا ہوتی تھی. مثلا کسی قبیلے سے تصادم ہوا مسلمانوں کا، جب لڑنے کے لیے وہ لوگ آئے تو اس میں ان لوگوں کو بھی آنا پڑتا تھا جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنی قوم کے ساتھ چلنے میں مجبور تھے، اور یا یہ کہ پوری طرح وہ اسلام کا ساتھ دینے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے یا ہمت نہیں کرتے تھے. ان میں بعض مخلص مسلمان بھی تھے. تو ہوتا یہ کہ جب لڑائی ہوتی اور کوئی مسلمان تلوار اٹھاتا اس پر جو مخلص مسلمان تھا لیکن تھا اپنی کافر قوم میں، تو وہ سامنے سے کلمہ پڑھ دیتا کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا یہ مخلص مسلمان نہیں ہے، اس طرح وہ قتل ہو جاتا. تو ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اس کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں دیت ادا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں غلام آزاد کیا جانا چاہیے. اگر ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کو معاہدے کا ہے تو پھر احکام مختلف ہیں، اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں احکام مختلف ہیں. اب چونکہ ایسی ضرورتیں نہیں رہی لیکن بہرحال قرآن کریم نے آئندہ کے لیے ہو سکتا کبھی ضرورت پیش آئے تو اس لیے مستقل احکام دیے. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس بعض دفعہ ایک مخلص مسلمان بھی اس وجہ سے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ واقعی مخلص ہے یا غیر مسلم تو قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تو چلیے قتل خطا سمجھ کر کوئی دیت پر معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی مخلص مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایسی چیز ہے جو کسی کو قتل سے بچا سکتا ہے، تو کہا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ جو اس طرح متعمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ اس میں وہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. اور ساتھ ہی اسی حوالے سے دوسرا حکم یہ دیا کہ یاد رکھو اگر تمہارا کسی سفر میں یا حالت جنگ میں واسطہ پڑ جاتا کسی ایسے آدمی سے اور وہ کلمہ پڑھ کے یقین دلاتا ہے مسلمان ہوں لیکن تم سمجھتے ہو کہ نہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا، تو کہا جب وہ کلمہ پڑھ لے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اسے یہ کہو لست مومنا کہ تم مومن نہیں ہے. لمن القا الیکم السلام، جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دیتا ہے اور سلام کہتا ہے تمہیں. سلام اصل میں مسلمانوں کا یوں سمجھیے ایک تعارف بن گیا تھا، یہ شاعر اسلام میں اس کو شامل کر لیا گیا تھا کہ جو آدمی سلام کہتا ہے اس کا مطلب یہ مسلمان ہے. تو تم اگر سلام سن کر اس کو کہتے ہو کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، تم اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہو، تو کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم اصل میں اس کا مال غنیمت چاہتے ہو، تمہیں دنیا عزیز ہے، تب تغون عرض الحیات الدنیا. اور ساتھ ہی فرمایا تم وہ وقت بھول گئے ہو کہ تم اس طرح کافر تھے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اس لیے آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کرنا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خالد سے کبھی ایسی غلطی ہوئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزا فرمائی اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا کہ یا اللہ میں اس گناہ سے بری. اور اسامہ کو کہا کہ جب وہ اپنا کلمہ لے کے آئے گا اللہ کے روبرو تو تم اس کا کیا جواب دو گے. تو یہ اس کو بڑا سنگین جرم قرار دیا. پھر اس پر بھی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی گروہ مسلمانوں کا وہ کہیں ایمان لے آتا ہے لیکن وہ ہجرت کر سکتا اور وہ ہجرت نہیں کرتا، تو کہا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے تم نے ہجرت کیوں نہ کی. وہ یہ کہے گا کہ میں بہت کمزور آدمی تھا، مجھے کہیں ٹھکانہ نہیں مل سکتا تھا، تو فرشتے کہیں گے کہ زمین اللہ کی تنگ ہو گئی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا کہ کہیں اگر دین محفوظ نہ ہو اور آدمی یہ سمجھے کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں رہیں گے وہ تو کافر ہو جائیں گے یا میں خود بھی شاید اسلامی زندگی نہ گزار سکوں، تو پھر اس کو کیسے ہی ناموافق حالات سے دوچار ہونا پڑے اسے ایسی جگہ ضرور تلاش کرنی چاہیے جہاں دین باقی رکھا جا سکے. مقصود اصل یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حالات چونکہ مسلمانوں کے لیے بڑے سنگین تھے اس لیے سفر میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی کہ مثلا سفر پہ تو سارا مسلمان لشکر نکلا ہے لیکن ان کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہاں اطمینان سے پوری نماز پڑھ سکے. اس لیے آگے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا. ایک تو ہے صلاۃ القصر کہ مسافر جو قصر کر نماز پڑھتا ہے اس کا بھی ذکر ہے اشارتاً، لیکن اصلاً اس میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. صلاۃ القصر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سفر 3
یعنی کہنا 3 دن کا ہونا چاہیے، جس کو عام طور 45 یا 48 میل کہا جاتا ہے، اس کے بعد آدمی مسافر بنتا ہے، پھر قصر کر سکتا ہے آدمی۔ اس سے کم درجے کا سفر ہو تو آدمی مسافر نہیں بنتا۔ لیکن صلاۃ الخوف جو ہے وہ چاہے گھر سے چند میل ہی نکلے اور دشمن کا سامنا ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ پتا ہو کہ اگر ہم پوری نماز آرام سے پڑھیں گے تو یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا، تو پھر صلاۃ الخوف کا جو طریقہ سکھایا گیا، یہاں قرآن حکیم نے سکھایا، حضور کے ارشادات نے بھی سکھایا کہ 2 حصوں میں فوج کو تقسیم کر دیا جائے اور باری باری حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ لیکن یہ اس وقت حکم تھا اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی میں حضور کے پیچھے پڑھوں۔ آج ایسی صورتحال نہیں ہے، اب جنگ کے دنوں میں اپنے اپنے مورچوں میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، وہاں اگر 2 آدمی بھی ہوں، تیسرا جو امام ہو تب بھی، اور اگر نہیں جماعت ہو سکتی تو اکیلے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس وقت چونکہ حضور کی موجودگی میں ہر آدمی جان دے دیتا، لیکن حضور کے ساتھ نماز پڑھنے پر مصر ہوتا تھا، اس لیے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے احکام دیے گئے۔ اس کے بعد ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے منافقین بھی موجود تھے جن کو مسلمان پہچانتے نہیں تھے، وہ بظاہر نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلتا تھا بعض ان کے معاملات سے کہ یہ ابھی مخلص مسلمان نہیں۔ انصار کے خاندان میں سے ایک، کہنا چاہیے کہ چھوٹا خاندان اس کے قبیلے کا، اس کو بنو عبیرک کہا جاتا تھا، اس کا ایک فرد بشیر نام کا، یتوما اس کا نام تھا، اس نے چوری کی، کسی مسلمان کے صحابی کے گھر سے آٹا اور اسلحہ چرایا اور جا کر ایک یہودی کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دی۔ جب تفتیش شروع ہوئی اور یہودی کے گھر سے وہ چوری پکڑی گئی، یعنی وہ سامان پکڑا گیا، تو اس نے بتایا کہ تو فلاں آدمی نے میرے پاس بطور امانت رکھا، تو اس نے اسی پر الزام لگا دیا کہ نہیں، میں نے اس کو بطور امانت نہیں رکھا بلکہ اس نے خود چوری کی۔ اب یہ معاملہ جب حضور کے پاس آیا تو اس کے خاندان کے لوگوں نے بار بار اس بنیاد پر اپنا کیس پیش کیا کہ حضور یہ مسلمان ہے، آپ نے کبھی اس میں ایسی کوئی بات دیکھی ہے؟ بڑا مخلص مسلمان۔ اب یہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، چوری یہودی نے کیا اور مال بھی اسی گھر سے برآمد ہوا، تو آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے، جائے کہ آپ اس کی بات مانیں یہودی کہ نہیں، اس نے میرے پاس مال رکھا۔ چنانچہ حضور بھی ان کے بار بار اس دلیل کے دہرانے سے کچھ متاثر ہوئے، اور یہاں بتایا گیا کہ انہوں نے اتنا پراپیگنڈا کیا، قریب تھا کہ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان کا ایک گروہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ حضور کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں، ان کی رائے بھی غلط کر دیں، لیکن اللہ چونکہ اپنے رسولوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم اس پر اترا اور بتایا گیا کہ یہ چوری اسی نے کی ہے، اور آپ دیکھیے ان منافقین کی طرف سے کبھی بھی آپ وکیل نہ بنے اور کبھی ان کی حمایت نہ کریں۔ یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو چونکہ وہ اصل تھا ہی منافق، تو نفاق کا اتنا دورہ پڑا اسے کہ وہاں سے مکہ معظمہ بھاگ گیا، اور وہاں ایک گھر میں چوری کرتے ہوئے ایک دیوار گری، اس کے نیچے آ کے مر گیا۔ یہ اس کا برا انجام ہوا۔ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو، یہ اپنے معاملات میں اور اپنے کردار کے حوالے سے منافق پہچانے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی محض نمازیں دیکھ کر ان کے بارے میں حسن ظن نہیں پیدا کر لینا چاہیے۔ اس وقت مزید ان کے کرتوت اور ان کے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح راستہ کون اختیار کرتا ہے اور کون اس کے برعکس چلتا ہے۔ تو جو اس کے برعکس چلتا ہے، اپنا ایک راستہ الگ نکالتا ہے اور مخالفت کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یاد رکھو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور قیامت میں جہنم کی نظر کر دیں گے اسے۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر ان مشرکین کے بارے میں بتایا کہ ان کے عجیب و غریب تصورات ہیں، اور یہ شیطان کے بہلانے سے، سکھانے سے جو بہت ساری عجیب و غریب چیزیں اختیار کر چکے ہیں، بعض ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، اس لیے ان کو ترغیب دی گئی ہے کہ تم اسلام کا راستہ اختیار کرو۔ اس ترغیب پر آ کر یہ معاشرتی احکام اور منافقین اور یہود، کہنا چاہیے یہود خاص منافقین کے بارے میں ایک طرح سے یہ بحث ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخر رکوع پھر اس کے بارے میں ان کے مزید تعارف کے لیے، اس لیے کہ یہ اس زمانے کا سب سے سنگین مسئلہ مسلمانوں کے لیے بن گیا تھا، لیکن درمیان میں کچھ سوالات کا جواب دیا گیا ہے، اس لیے ہم ان آیات کو توضیحی آیات کہہ سکتے ہیں کہ اصل صورت ختم ہو گئی ہے، لیکن کچھ جو بعض سوالات اٹھائے گئے ہیں مسلمانوں کی جانب سے، تو قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان میں ایک سوال تھا عورتوں کے بارے میں۔
اس زمانے میں چونکہ جاہلیت کے دور میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، تو سورہ نساء کے شروع میں اگرچہ واضح احکام دے دیے گئے کہ دیکھو اگر تم یتیموں کی ماؤں سے نکاح کرتے ہو تو 4 سے زیادہ نہ کرنا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ عدل کرنا، اگر عدل نہ کرو تو پھر 1 سے زیادہ بیوی نہ کرنا، یہ بھی حکم دیا گیا ان کا حق مہر ضرور دینا۔ یہاں دوبارہ جب پوچھا گیا تو اللہ نے پھر اسی آیت کا حوالہ دیا کہ ہم اس سے پہلے یہ حکم دے چکے ہیں، اور مزید فرمایا کہ دیکھو یتیموں کے بارے میں، یتیم ان کی ماؤں کے بارے میں بھی، ان کے یتیم کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم یہ حکم دیتا ہے کہ ان تقوموا للیتامی بالقسط، کہ یتیم کے بارے میں انصاف کو قائم کرو، دیکھنا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، جو آدمی بھی ان کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر بھی دے گا۔ مزید عورتوں کے بارے میں جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہر دور میں ہوتا، آج بھی ہے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت کے تحت نیک آدمی ہے، وہ مثلا اس کی اولاد نہیں ہے، یا اس کی بیوی بڑی عمر کی ہے، وہ بانجھ ہو گئی ہے، قبول صورت نہیں ہے، یا پھوڑ ہے، بالکل لڑاکی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ یہ طبی چیز ہے اور فطری چیز ہے کہ دوسری بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہتا جو اس کے ساتھ ہے جو نئی شادی کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں ایک تو توازن پیدا کرنے کا حکم دیا کہ تمہیں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے دونوں سے، اور دوسرا یہ کیا کہ اگر پہلی بیوی کو شکایت ہے کہ میرے ساتھ سرد مہری برتی جا رہی ہے اور میرے حقوق صحیح ادا نہیں ہو رہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم طلاق لے لو، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس سے معاملہ کر لو، کہ تم مثلا جو حق مہر اس سے لینا ہے تمہیں اس کی رقم کم کر دو، یا اس کو مزید کو تحفہ دے دو، یا تم اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جاؤ، اور اس طرح اپنے شوہر سے کہو کہ تم جو مجھے طلاق دینا چاہتے ہو، میں طلاق نہیں لینا چاہتی، یہ الزام میں نہیں لینا چاہتی، یہ ٹھیک ہے میں بڑی عمر کی ہوں، مجھے میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، میں بہرحال اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ تم تعلق نہ توڑو، لیکن میں ان حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ اللہ نے دونوں کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر دستبردار ہو کر آپ سے معاملہ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے اس بات کا تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم بالکل اب ساری بیویوں میں عدل کرو، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تم حقوق ادا کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا روز تم ایک ہی بیوی کے کمرے میں ہو، ایک ہی بیوی کے گھر میں، تم باریاں مقرر کرو، جو ایک بیوی کو لا کے دیتے ہو دوسری بیوی کو لا کے دو، ان کے حقوق میں کمی نہ ہو۔ اب رہی یہ بات کہ تمہارے دل کا میلان ایک کی طرف ہے اور وہی میلان دوسری طرف نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کا تو ہم نے حکم ہی نہیں دیا۔ اسی کے دلوں پر قابو کس کو ہے؟ وہ تو ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اگر اس کا حکم دے دیا جاتا کہ تمہارے دلوں کا رجحان بھی یکساں ہونا چاہیے تو یہ ایک ایسا حکم ہوتا جو ناقابل عمل ہے، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا، اور پھر فرمایا کہ چلو اگر یہ بالکل کوئی یکسانی کی صورت نہیں رہتی، تم علیحدہ علیحدہ بھی ہو جاؤ، تو یقین رکھو تم الگ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مستغنی کر دے گا، اس لیے کہ زمین و آسمان کا مالک تو وہ ہے، وسائل تو اس کے قبضے میں ہے، اس لیے تمہیں اس پر گھبرانا نہیں چاہیے، جرات مندی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح ایک طرح عورتوں کو سہارا دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ شوہر نہیں ہوگا تو تمہارا کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا، اللہ اور سہارا دینے والا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، تم یہ احکام تو ہم نے دے دیے معاشرتی اور تمدنی بھی، اور حکومت کے حوالے سے بھی بعض ہدایات دے دی، لیکن تم اپنی یہ پہچان کبھی نہ بھولنا کہ تم اس زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہو، اس لیے تمہیں عدل قائم کرتے ہوئے اپنوں کے خلاف بھی فیصلے دینے پڑے تو تمہیں دینے ہیں، کوئی رو رعایت نہیں، اپنی اس پہچان کو کبھی نہ بھولنا۔ اور دوسرا منافقین سے آخری بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کہتے ہو ہم مومن ہیں لیکن تم ابھی تک تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، اسی ایمان لاؤ جیسے سچا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس سے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری۔ تو اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے حالات کو درست کرو۔ ہاں، ان میں جو لوگ اگر ایسے ہیں کہ ایمان کے بعد پھر کفر کے راستے پر پڑ گئے اور پھر بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اور ایسے منافقین کو کہا دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اچھا، ایک اور بات فرمائی جو پچھلی صورتوں میں بھی اور اس صورت میں ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائی گئی ہے، کیونکہ منافقین کا سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اوس و خزرج کے اگر منافقین تھے تو وہ بھی در پردہ روابط رکھتے تھے یہود سے،
اور جو یہود سے آئے تھے منافقت کرنے، وہ تو تھے ہی ان کے، کہنا چاہیے ان کے کارندے، دستہ آموز ان کے۔ اسی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ابھی تک ان سے روابط نہیں رکھتے ہیں، ان کو ایسے منافقین کو بدترین عذاب کی بشارت دو، تاکہ ان کو پتہ، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا رکھا، جو کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور مزید بات دیکھیے، ایبتغون عندہم العزہ، یہ سمجھتے ہیں عزت اور دبدبہ اور حکومت اور برتری اور بڑائی یہ ان کی قربت میں مل سکتی ہے، اسلام میں نہیں۔ کب وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ جبکہ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جميعا، جبکہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ تمہیں عزت دے سکتا ہے، برتری دے سکتا ہے، تم اگر ان سے تلاش کرتے ہو تو یہ وہ منافقت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی حکم دیا تھا، مزید حکم دیتے ہیں کہ تم اگر واقعی مخلص مسلمان ہو، پھر تمہارا دشمنان دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کبھی بیٹھ جاؤ شیطان تمہیں بھلا دے تو جب یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ، ان کی صحبتیں نہیں اٹھانی چاہیے، ان کے ساتھ راہ و رسم تمہارا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک مسلمان کو کس طرح کی خالص زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ان سے دوستی ہے، حالانکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ الذین یتربصون بکم، وہ تو تمہارے لیے مصیبت کے انتظار میں ہیں، وہ تمہاری بدتری چاہتے ہیں، تم بہتری کی تلاش میں ہو۔ اگر تمہیں کوئی فتح ملتی ہے تو ان کو ناگوار گزرتا، کوئی تکلیف آتی ہے وہ خوش ہوتے، تو تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے بعد پورے ایک رکوع میں منافقین کا انجام بتایا گیا، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، کس طرح دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، حال ان کا یہ ہے نہ ادھر نہ ادھر درمیان میں لٹک رہے ہیں، اور پھر کافروں سے راہ و رسم رکھتے ہیں۔ کہا یہ وہ منافق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ لیکن جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ مایوس نہیں کرتا بدترین سزا کی خبر دینے کے بعد بھی، اس کے بعد ہی فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں مایوس نہیں کرتے ہیں، اگر تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اور اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تو پھر تمہارا رشتہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ اس لیے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو ہے ہی شکر قبول کرنے والا اور جاننے والا، دلوں کے بھید جانتا۔ یہاں دیکھیں یہ پوری تصویر کھینچی گئی ہے نا منافقین کی، تو پھر وہی اخلاقی اصلاح کی ایک ہدایت دی گئی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کہا دیکھنا تمہارے طبیعتوں میں ضرور ان کی طرف سے بدمزگی آئے گی، ناگواری آئے گی، لیکن دیکھنا یہ ناگواری تمہاری زبانوں تک نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم برائی کا اظہار کرتے پھرو۔ ہاں کسی پر اگر ظلم ہوا ہے نا تو وہ ظالم کا نام لے کر کہہ سکتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا، لیکن یہ منافقین کے بارے میں یہ جان کر کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں بیٹھو مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ان پر تنقید کرتے پھرو، کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اگر تم ظاہراً بھی خفیہ بھی ان کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرو، ان سے درگزر کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اس کے بعد یہ منافقین کا تو ظاہر پوری طرح کہنا چاہیے ہر چیز کھول کے رکھ دی گئی ہے، اور یہود کی بھی بار بار خبر دی گئی، لیکن یہاں ایک دفعہ یہود کا پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی علامتیں دیکھو ذرا، ان کا حال کیا ہے کہ وہ باوجود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، وحی الہی کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ نبیوں کو مانیں تو اس نبی کو مانیں جس کا ان کو جی چاہے۔ یہ معیار نہیں ہے کہ ہر نبی کو مانے جو اللہ کی جانب سے آئے، بلکہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یعنی وہ جس نے اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے اس کا ماننا وہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ چاہتے ہیں بلکہ وہ تفریق کر دینا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور اس کے درمیان کو راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہیں پکے ٹھکے کافر، جو اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے، رسولوں کو مانتے ہیں خدا کو نہیں مانتے، جو فرق کرتے ہیں۔ تو یہ اور ان کا کرتوت ذرا دیکھیے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس صورت میں ایمان لائیں گے کہ آپ کی طرف آسمان سے ہمارے سامنے آپ پر کتاب اترے۔ اب حضور حیران رہ گئے
کہ یہ دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا پہلے اس طرح کتابیں اترتی رہی؟ تو یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن حضور کے کہنے کی بجائے قرآن بول رہا اس پر، اللہ کی وحی آئی، آپ کو تو تسلی دی گئی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی باتیں کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، یا کہا کہ ہم تو تورات کو نہیں مانیں گے تا وقت کہ ہمارے سامنے نازل نہ ہو، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہماری بھی تو باتیں کروائیں نا، ہماری بات کیوں نہیں ہوتی؟ کہا یہ پرانی بات ہے، اور اسی پر ان پر بجلی گری تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے یا مر گئے تھے، اس کے بعد گڑ گڑا کے دعائیں مانگی اللہ کے رسول نے تو ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ اور یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے عجل پرستی شروع کر دی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھلے کھلے معجزات دیے، اندازہ کریں اتنے معجزات دیکھ کر بھی یہ ان پر یکسوئی سے ایمان نہ لا سکے، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ جب انہیں تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کے سروں پر مسلط کر دیا اور کہا کہ اس تورات کو تھامو ورنہ اس کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ کہا یہ سیدھے طریقے سے کبھی بھی مانتے نہیں رہے، اس لیے آپ اگر آپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے سبت کے بارے میں، ہفتے کے بارے میں جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں احترام کرنا ہے، اس کے بارے میں جو انہیں رویہ اختیار کیا، اس پر پھر بدترین عذاب آیا ان پر۔ تو ان کی بہت ساری باتوں کو ذکر کہا، انہی کے خباثتوں میں سے خباث یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کا نسب ثابت نہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک حرام کی اولاد ہے۔ زندگی بھر ان کو چین نہیں لینے دیا، حتیٰ کہ یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا، یعنی بجائے شرم آنے کے آج تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا انہیں، حالانکہ اللہ نے فیصلہ سنایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیے، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ آگے جا کر پھر فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، وہ یقیناً ان کو قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ لیکن ان کی ذرا جرت دیکھیں کہ وہ چھاتی بجا کے کہتے ہیں کہ ہم نے مارا عیسیٰ ابن مریم۔ کہا جن لوگوں کا یہ حال ہے ان سے آپ کیوں شکایت کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ معلوم ہونا چاہیے، آج تو یہ انہوں نے جو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، لیکن کوئی بھی یہودی یا عیسائی ان پر صحیح ایمان لانے کے بغیر مرتا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو موت کے وقت ان کو دکھا دیا جاتا ہے، ایک رائے تو یہ، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے سارے ان کی تبھی موت سے پہلے، یعنی وہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے اس زمانے میں وہ یہودی جو نہیں مانیں گے تو قتل ہو جائیں گے، لیکن باقی جو عیسائی ہوں گے وہ جب دیکھیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس اصل مسیح کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعی اٹھائے گئے تھے اب تشریف لائے ہیں، تو وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور انہی پر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے۔ اس کے بعد ان پر بعض جو سختیاں آئیں، مثلا سخت احکام دیے گئے، اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے بعض چیزیں ان پر حرام کی، لیکن اصل وہ حرام نہیں تھی۔ رہی یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر وہی جب تک ہماری سامنے نہ اترے، کتاب نہ اترے، تو ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ کہا ایک بات بتاؤ کہ یہ وحی پہلی دفعہ آئی ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہا ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی ہے جس طرح اس سے پہلے نوح پر ہم نے وحی کی، ان کے بعد آنے والے نبیوں پر، پھر جس طرح ہم نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد میں ہونے والے پیغمبروں پر، عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، اور ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر ہم وحی کرتے رہے ہیں، اس پر تمہیں کوئی شکایت نہیں، یعنی تمہیں کوئی تعجب نہیں، لے دے کہ تمہیں تعجب حضور پر وحی آنے سے ہی ہے، تو کیا جنبی کام ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ کہا یہ بہت سارے رسول ہیں جن کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں، اور کتنے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، ان رسولوں کا ذکر کیا جو معروف تھے، جن کو وہ بھی جانتے تھے۔ کہا یہ وہ رسول تھے جو بشارت دینے کے لیے آئے، ڈرانے کے لیے آئے، اور وہی کام کرنے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور پھر خاص طور پر عیسائی چونکہ گمراہ ہوئے ہیں زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، تو ان کو آخر میں جا کے فرمایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں، تو کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہا مسیح تو اس بات سے ہرگز نہیں شرماتے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں۔
اور ساتھ ہی شریک کر لیا مشرکین مکہ کو بھی، وہ کہتے تھے کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی، کہا فرشتے بھی اس بات سے نہیں قبول شرماتے، جو مقرر فرشتے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو بھی اس کی عبادت سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، ہم قیامت کے دن کو جمع کریں گے، پھر پتہ چلے گا ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ یعنی کہنا چاہیے آخری بات کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو آدمی بھی ایمان لاتا ہے اور صالح عمل کرتا ہے، ہم ان لوگوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے مزید ان کو عطا کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں بندہ ہونے سے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی ولی نہیں پائیں گے۔ کہا لوگوں یاد رکھو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین اتار دیا ہے۔ نور مبین کتاب ہے، وہ برہان اللہ کے رسول ہے، کہ ہم نے اپنا آخری رسول بھیجا جس کی دل آویز شخصیت بجائے خود سب سے بڑی دلیل ہے اس کی صداقت کی۔ اس پر ایک وہ کتاب اتری جس کے پائے کی یا اس کی مثیل کتاب کبھی نہیں آئی۔ اب جو اس پر ایمان لائے گا، اس سے اپنا تعلق جوڑے گا، اس کو تھام لے گا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ آخر میں صرف ایک سوال ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہ کلالہ کے بارے میں اس سے پہلے جس رکوع میں احکام میراث آئے ہیں، اس کی آخری آیت میں وہ سوال گزر چکا، یہاں اس کے ایک اور پہلو سے سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا، اور یہاں اگر سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔